جی ناظرین، تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہوا ہے۔ اس وقت جب ہم آپ کے لیے یہ ویلاگ کر رہے ہیں 6:30 ہوئے ہیں اور شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس بھی کر دی، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا، اور اس نوٹیفیکیشن میں کیا کیا ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور تاکہ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ تو جناب نوٹیفیکیشن آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ، اور وہ ظاہر ہے، لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کا ہی آنا تھا اور وہ آئی ایس آئی کا چارج لیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو ہے پشاور کے کور کمانڈر ہوں گے۔ اس ساری صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو اتنے عرصے میں 19 دن سے آئی ایس پی آر نے نوٹیفائی کیا ہوا تھا، تو اس کے بعد اگر تو آپ نے کوئی چیلنج قبول کرنا تھا، کوئی سٹانس لینا تھا، تو پھر کوئی اور نام آنا چاہیے تھا۔ اگر یہی نام آنا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 100 پیاز بھی کھائے ہیں، 100 جوتے بھی کھائے ہیں اور کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نہیں۔ یہ آپ کی کیفیت ہے۔ اسی نام پر اگر آپ نے اکتفا کرنا تھا تو پھر اتنا پریشانی کا اور اتنا ابہام کا، اتنے کنفیوژن کا اور اتنی میڈیا ہائپ کا آخر کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی آپ کو اس مسئلے کو اتنا طول دینے کے لیے؟ اب جو پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے مختلف سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کینڈیڈیٹس کی لسٹ یا سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس وزیر اعظم کو دیے گئے، ان سے ملاقات بھی ہوئی، ان سے مشاورت بھی ہوئی، ان کا انٹرویو بھی کیا گیا، اور آخر میں وہی نام نکلا جو پہلے دیا ہوا تھا۔ تو بھائی آپ کو یہ پہلے کرنے کی میں کیا مسئلہ تھا؟ اگر یہ ہو جاتا تو پھر کوئی ایسا مذائقہ نہیں تھا اگر اسی وقت ہو جاتے۔ لیکن اب ٹسل چل پڑی ہے، اب اختلاف ہو چکا ہوا ہے، اور جس طرح لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو روکنے کی کوشش کی گئی وہ کوئی بہت زیادہ اچھا رویہ نہیں تھا۔ اس سے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن میں ذرا مختلف بات ہے، اور وہ بات حیران کن بھی ہے۔ کہا جا رہا تھا کہ 27 تاریخ کو نئے ڈی جی آئی ایس آئی نے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے چارج لینا ہے، لیکن اب وہ 27 تاریخ کو نہیں لے رہے۔ اب ان کا چارج 20 نومبر کو ہوگا، یعنی تقریباً 22-23 دن کے بعد وہ اپنا چارج لیں گے۔ یہ کیوں کیا گیا اس کے بارے میں مختلف افواہیں بھی ہیں اور مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ ایک افواہ تو یہ ہے کہ یہ کوئی ستاروں کا چکر ہے، کوئی جادو ٹونے کا حال ہے، اور اس کے ڈانڈے آپ کو پتہ ہے کہاں سے ملتے ہیں، اور یہ عمران خان کو ایک تلقین کی گئی تھی کہ بھئی انہی تاریخوں میں ہونا چاہیے، یا 4 دسمبر ہو جائے یا 20 نومبر ہو جائے، اسی طرح کوئی صورتحال بننی چاہیے، کیونکہ اعداد کا جو حساب کتاب ہے وہ اس طرح بن رہا ہے۔ یہ بہت زیادہ خبر اڑتی رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ابہام بہت زیادہ تھا، ابھی پراپر طریقے سے چارج چھوڑنا، پراپر طریقے سے چارج لینا، اس میں اٹ ٹیکس ٹائم، 1-2 ہفتے لگتے ہیں، تو وہ 1-2 ہفتے اب دیکھیں گے کہ آگے کس طرح یہ ساری کارروائی ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو کہ خطرناک بات ہے اور خوفناک بات بھی ہے، عمران خان صاحب کو اندازہ نہیں ہوا ابھی تک کہ انہوں نے کن کو ناراض کیا ہے اور کس کی وجہ سے ناراض کیا ہے۔ دیکھیں، یونٹی آف کمانڈ اس ادارے کا بنیادی ایسنس ہے۔ آج تک کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا کہ نیچے سے کسی نے اپنی بات کی ہو اور اس کو پھر سزا نہ ملی ہو۔ اب جو اگلے 3 ہفتے ہیں، مجھے پہلی بات پہ بھی یقین نہیں ہے کہ وہ کسی جادو ٹونے کی وجہ سے یا علم الاعداد کی وجہ سے اس تاریخ کا انتخاب کیا گیا تھا، یا پھر یہ کہ یہ چارج لینے اور چارج چھوڑنے کے لیے اتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے۔ مجھے یہ ذاتی طور پر دونوں باتیں ٹھیک نہیں لگتی۔ میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ عمران خان نے اس صورتحال سے بات تو مان لی، کیونکہ پریشر بہت زیادہ ہو گیا تھا، بات ماننا مجبوری تھی، ورنہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی دھجیاں اڑ جانی تھی، اور یہ جو بلوچستان اسمبلی کی طرح باقی ساری اسمبلیاں بھی دنوں میں غائب ہو جانی تھیں، عدالتوں کا بھی رویہ چینج ہو جانا تھا، دنوں میں یہ کارروائی ہونی تھی، اور پیپل ور ایکسپیکٹنگ کہ یہ
چند دنوں میں ہو جائے گا اگر عمران خان نے نوٹیفائی نہیں کیا۔ عمران خان نے ان حالات میں کیا کیا؟ عمران خان نے ان حالات میں اپنے لیے ٹائم گین کیا۔ ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے، 3 ہفتے کا ٹائم، اور یہ جو ٹائم گین کیا ہے اس کے اندر وہ کچھ معاملات سیدھے کرنا چاہیں گے۔ وہ معاملات کیا ہو سکتے ہیں، اور وہ بڑے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں کہ شاید وہ موجودہ آرمی چیف کے خلاف بھی کوئی اقدام لینے کا سوچ رہے ہوں۔ یہ ان کا آئینی حق ضرور ہے، بالکل حق ضرور ہے، لیکن یہ آئینی حق شاید اس صورت میں نہیں ہے کہ جب 2 لوگوں کی لڑائی کروا کے آپ اس طرح کی کوئی چیز کریں۔ تو یہ صورتحال ذرا کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے۔ اگلے 3 ہفتے جو ہیں پاکستان میں ابہام کے ہوں گے اور کنفیوژن کے ہوں گے، اور اس دوران عمران خان سے آپ کسی بھی حماقت کی توقع کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کئی حماقتیں ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف کو سیک کرنے کا بھی سوچ سکتے ہو، اور وہ اگر سیک کرنے کا سوچیں گے تو دوسری طرف سے بھی ابھی تک تیاری ہو چکی ہوگی کہ اگر اس طرح کا کوئی اقدام ہوتا ہے تو اس کے صورت میں کیا کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ بہت سارے کرپشن کے گھپلے ہوئے ہیں، ان کو بھی ذرا سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ اس سارے عرصے میں 3 ہفتے میں اپنے گناہوں کو مٹانا ہے، اور یہ توقع رکھنی ہے کہ جو حالیہ DGI جنرل فیض حمید ہیں وہ ان کے ماضی کی خطائیں صاف کرنے میں ان کی مدد کریں گے، جو کہ میرے خیال میں ممکن نہیں ہے۔ لیکن عمران خان کسی ایک سٹیج پر جب انہیں پتہ چلے گا کہ اب ان کے گرد شکنجہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، اب حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اب PTI کی حکومت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی، اب پبلک ہیوملیشن، جو کہ مثلا مہنگائی وغیرہ کے صورت میں تو پبلک ہیوملیشن ہے ہی، ان کے اراکین اسمبلی اپنے حلقوں میں گھس نہیں سکتے، لیکن پبلک ہیوملیشن کسی اور طرح کی، کہ مثلا جو کرپشن کا راگ الاپتے تھے ان کے کوئی کرپشن کے کیسز نکل آئیں گے، یا پھر عمران خان کس طرح فریادیں کرتے تھے کہ اس حکومت میں انہیں آنے دیا جائے، اور کس طرح ان کے تمام لاڈ اٹھائے گئے، اس طرح کے سارے ثبوت مٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن 20 تاریخ کو اگر ایز پر پلانڈ جنرل ندیم انجم دوبارہ کیا پہلی دفعہ چارج لیتے ہیں، جنرل فیض حمید چلے جاتے ہیں پشاور کور میں، تو پھر معاملات وہاں سے مختلف ہونا شروع ہوں گے۔ ابھی بہت بڑی کسی حماقت کی صورت میں حالات میں چینج آئے گی، کیونکہ اب پتہ ہے کیا، اب لوگ جیسے تاش کھیلتے ہیں نا، تو تاش کھیلتے ہوئے سارے لوگ اپنے پتے چھپا کے رکھتے ہیں۔ اب معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ سب کے پتے ایک دوسرے کے سامنے پڑے ہیں، اب کسی سے کسی کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کس کا ایکشن کیا ہوگا، اس کا ری ایکشن کیا ہوگا، یہ ساری باتیں اب سب کے سامنے آ گئی ہیں۔ کون کس کا ساتھی ہے، کس کو اقتدار کی لالچ ہے، کون سیف ایگزٹ چاہتا ہے، کون اپنی عزت بچانا چاہتا ہے، کون اپنی کرپشن پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے، اب یہ بالکل معاملات ختم ہو گئے ہیں۔ نوید یہ ہے کہ جو معاملات آگے نون لیگ کے ساتھ ضرور بڑھیں گے، اور اس کی خبریں یہی آ رہی ہیں کہ رابطے بھی ہو رہے ہیں، نہ صرف رابطے ہو رہے ہیں بلکہ جو میاں نواز شریف صاحب کا لندن میں گھر ہے اس کے گرد لوگ جنہوں نے اگلے الیکشن میں ٹکٹ لینے ہیں شہد کی مکھیوں کی طرح وہاں گھوم رہے ہیں کہ کسی طرح ملاقات کا اذن ملے تو بات آگے چلے، اور مختلف اہم لوگوں کی طرف سے پیغام رسانی بھی ہو رہی ہے، معاملات طے کرنے کا بھی مشورہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن ادھر سے صرف ایک بات ہو رہی ہے کہ کسی طرح ہم آپ کو سیف ایگزٹ بھی دے سکتے ہیں، لیکن فری اینڈ فیئر الیکشن ہماری واحد ڈیمانڈ ہے۔ آج کراتے ہیں آج کرا دیں، 3 ماہ بعد کراتے ہیں ہمیں تب بھی قبول ہے، سال بعد کراتے ہیں ہمیں تب بھی قبول ہے، لیکن ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے۔ تو اگلے جو 3 ہفتے ہیں اس کے اندر آپ کوئی غیر معمولی تبدیلی بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ وہ کیا کیا ہو سکتی ہے،
اور یہ بھی ہو سکتا ہے اب چونکہ سب کے کارڈز کھل گئے ہیں تو یہ کوئی بھی شخص کوئی حماقت نہ کرے، لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ جو 20 نومبر کی تاریخ ڈال دی گئی ہے اس سے اگلے 3 ہفتوں میں پاکستان میں کنفیوژن اور کیاس میں اضافہ ہوگا۔